السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ بیان موضوع ہے گفتگو اور خاموشی۔ گفتگو اور خاموشی کے متعلق بولنا یا پھر چپ رہنا، اس کے متعلق پچھلے 2 جمعہ بولا گیا ہے، آج کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل انبیاء علیہ السلام کے اقوال اور صحابہ کرام کے بزرگان دین کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر کے آج کے اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ لگاتار یہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، اور تینوں ہفتوں میں تینوں جمعہ میں الگ الگ قرآن کی آیتیں لی گئی ہیں، اور آج کا بیان میں جو آیت جو لی گئی ہے یہ سورہ مؤمنون کی ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے، یعنی اگر 18 پارہ اگر شروع سے اگر پڑھیں گے نا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، شروع کی آیتیں ہیں، چند آیتوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یعنی وہ مومن فلاح پا گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم للزکاة فاعلون، جنہوں نے زکوٰۃ دی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، خوف کھائے، خشیت کھائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کیا ہے۔ اور 18 پارے کی یہ شروع کی آیت ہے سورہ مؤمنون کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس آیت کو میں نے اس موضوع میں لیا ہے، اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اس کا ترجمہ ہے اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ بیہودہ باتوں سے، بیکار باتوں سے۔ اور کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان والا ہے، اس کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، بیہودہ باتوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ زبان دی ہے تو ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال ہمیں کرنا آنا چاہیے۔ جب ہمیں یہ زبان ملی ہے تو ہم اس کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ مثال کے طور پر کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی ہے تو اللہ کا ذکر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یا پھر دنیا کے جو بھی چیزیں ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں کہ بات کیے بغیر وہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔
آپس میں کمیونیکیشن وغیرہ رہتا ہے، بولے بغیر کام کاج وغیرہ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا پھر دنیا کا معاملہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زبان کا استعمال کیسا کر رہی ہیں اور کہاں کر رہی ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر بچہ روتا ہے کسی چیز کو لے کر، کھلونے وغیرہ کو لے کر، اور باپ اس کو کہتا ہے، باپ وہ کھلونا اس کو دلا نہیں رہا، بلکہ صرف باپ یہ بول رہا ہے کہ بیٹا خاموش ہو جا، میں تم کو یہ کھلونا دلاؤں گا، اور وہ باپ کھلونا نہیں دلاتا، تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں، چھوٹے جھوٹ میں کرامن کاتبین وہ عمل لکھتے ہیں۔ باپ کا بولنا وہ بچے کو چپ کرانے کے لیے بول رہا ہے، لیکن بول رہا ہے ایسی بات جو وہ کر نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اندازہ کریں، غور کریں کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان عطا کی ہے تو ہم اس کو کن چیزوں میں استعمال کر رہی ہیں، اور جتنا ہم بولیں گے، جتنا اس کا استعمال کریں گے، یاد رکھیں قیامت کے دن اس زبان کے متعلق اتنی زیادہ پوچھ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جو نعمت دیتا ہے اس کے متعلق قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس کا حساب و کتاب ہوگا اس نعمت کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی صفات، مومن کی صفات یہ بیان کرتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش کیا رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون 18ویں پارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے، بزرگان دین کے اقوال بیان کر کے اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ 8 سے 10 وہ اقوال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے، اپنے حواریوں سے بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو کلام بھی، یعنی اپنے چاہنے والوں کو اور اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو کلام بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ لغو اور بیکار ہے، وہ لغو اور بیکار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر سے جو کلام خالی ہے وہ لغو اور بیکار ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، وہ غفلت ہے۔ یعنی ایک انسان بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، تو وہ خاموشی بھی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خاموشی غفلت ہے، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر کوئی ہم بات کرتے ہیں وہ بیکار ہے، یعنی اس کا کوئی بدلہ، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ پہلا قول۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں سے بھی حوالے لیے گئے ہیں، انوار البیان کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لمحہ بھر آخرت کے بارے میں غور و فکر سے، لمحہ بھر اگر کوئی انسان بیٹھ کر آخرت کی فکر کرتا ہے کہ آخرت کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، میں نے اپنی زندگی دنیا میں کیسی گزاری، اور اس زندگی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کیسا حساب و کتاب لے گا، یہ فکر کرتا ہے۔ اور کتنی فکر کا؟ ایک لمحہ بھر۔ اب وہ ایک لمحہ بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کوئی انسان ہمیشہ اسی میں گم ہو سکتا ہے، آخرت کی فکر وہ ہمیشہ اس کو ہو سکتی ہے، 1 منٹ کے بھی لیے ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دن میں کئی بار وہ سوچتا ہوگا کہ آخرت میں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ تو ایسے انسان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر آخرت میں غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لمحہ بھر آخرت کا سوچ رہی ہیں، 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ جو انسان ہمیشہ آخرت کی فکر کرے، کوئی لین دین ہے، کوئی بولنا چالنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اور آخرت کو وہ اپنے دھیان میں رکھتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے کہ میں جو بھی لین دین کر رہا ہوں، جو بھی کاروبار کر رہا ہوں، جو بھی معاملہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے، کسی کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کو جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کو پھنسا رہا ہوں، تو آخرت کے اگر وہ فکر کرتا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تیسرا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تلوار کا اگر کسی کو زخم لگ گیا، چاقو لگ گیا، تو وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ وقت پہ وقت، یعنی وقت در وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ یاد آتا ہے۔
اب دیکھیں کہ یہاں پر کتنی بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کسی کو تلوار لگی، کسی کو چاقو لگی، کسی کو زخم ہوا، وہ زخم بھر گیا، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن کسی کو ہم نے اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو وہ زخم کبھی بھی نہیں بھرتا. وہ وقت یاد آ گیا، پھر وہ درد، وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ کسی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے اپنی زبان سے کس کس کا دل دکھایا ہے. اب ہوتا ہے یہ بات کہ بہت سے ایسے لوگوں کو حق بات بھی بری لگتی ہے، حق بات سن کر بھی ان کا دل دکھتا ہے، تو حق بات بولنے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، اس کے متعلق پوچھنی ہوگی. یعنی کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، غلط کام پر اس کو بولیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور اس کو، وہ انسان کو وہ بات بری لگتی ہے، اس کا دل دکھتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھنی ہوگی. حق بات بولنا یاد رکھیں. لیکن کبھی کبھار ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس وقت خاموش رہنا پڑتا ہے. اگر بولیں گے تو وہ برا مان جائے گا، اس کا دل دکھے گا، یا پھر رشتہ وغیرہ ٹوٹ جائے گا، تو اس وقت خاموش رہنا بہتر ہے. لیکن حق بات بولنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ امت کو ایسی امت بنائی گئی ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے بنا کر، یہ برائی سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے. تو زبان کا استعمال برائی سے روکنے میں اور نیکی کا حکم دینے میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. چوتھا قول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعن و تشنیع کرنے سے کم ہے. اس کو زبان سے طعن و تشنیع کرنے سے کم ہے. تیر مارنا کم ہے، کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت سفیان ثوری، کیونکہ زبان کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا. زبان کا نشانہ، کوئی انسان کسی انسان کو تیر مار رہا ہے تو ہو سکتا ہے نشانہ چوک جائے، لیکن کوئی انسان زبان سے کسی کو بول رہا ہے تو زبان کا نشانہ کبھی بھی نہیں چکے گا. یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ زبان سے زیادہ کوئی چیز حفاظت کے قابل نہیں. زبان سے زیادہ اگر تمہیں کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو زبان کی کرو. اور دیکھیں کہ زبان کا معاملہ بھی کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے ہیں، 2 آنکھ دی ہیں، ناک کے 2 سوراخ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 ہونٹ ہیں، دانت بھی بھرپور ہے، لیکن اللہ نے انسان کو زبان صرف 1 دی ہے. اور صرف دی ہے تو صرف دی نہیں، بلکہ اس کو حفاظت میں بھی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سیکورٹی میں بھی رکھا ہے. کہ دیکھیں کہ ہمارے کان کھلے ہیں، آنکھ کھلی ہے، ناک کھلی ہے، ہونٹ کھلے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر کھلے ہیں، لیکن زبان ہمارے منہ کے اندر ہے. زبان منہ کے اندر ہے. بزرگان دین بتانے کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ زبان کا استعمال اور زبان کو کتنے اندر رکھا گیا ہے کہ 32 دانتوں کے اندر اور 2 ہونٹوں کے بیچ میں زبان کو اندر رکھا گیا ہے، تاکہ زبان جب بھی ہم استعمال کریں تو صحیح طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ اس کے غلط استعمال سے بڑے بڑے خاندانوں میں، بڑے بڑے رشتوں میں دراریں آ جاتی ہیں، دشمنی پیدا ہوتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز سے زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ آپ کس چیز سے زیادہ خوف رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان باہر نکالی اور اس کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں زبان سے سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں. یہ امت تعلیم کے لیے تھا، یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ تم اپنی زبان سے خوف رکھو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ تم اپنی زبان سے زیادہ خوف رکھو، کیونکہ تم جتنا زیادہ بولو گے فرشتے لکھتے ہوں گے. اگر اچھا بولیں گے تو اچھے نامہ اعمال میں، اگر برا بولیں گے تو برے نامہ اعمال میں وہ فرشتے لکھتے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7واں قول ہے، اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بیٹا حسن، حضرت امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن، کم بولنا عادت بنا لو. کیا بنا لو؟ کم بولنے کی عادت بنا لو، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو اس کی بات مختصر ہو جاتی ہے،
اس کی بات تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو انسان عالم ہوگا، جو سمجھدار ہوگا اور اس کو معلوم ہے کہ میں اپنی زبان کا استعمال کیسا کروں، تو وہ انسان زیادہ نہیں بولے گا۔ اور جو انسان جاہل ہوگا، جس کو اپنی زبان استعمال کرنا صحیح طریقے سے نہیں آئے گا، تو آپ اس انسان کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ بولتا رہے گا، ہمیشہ بولتا رہے گا، بڑھ 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 کرتا رہے گا۔ تو جو انسان کامل ہے اس کی بات مختصر ہونی چاہیے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مومن بات کم اور کام زیادہ کرتا ہے۔ مومن کا شیوا کیا ہے؟ مومن کا عمل کیا ہے؟ مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی بات کم ہونی چاہیے اور عمل اور اس کا کام زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، نوا قول ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو۔ اگر تم بیکار کی گفتگو کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، بیکار کی بات کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جس کا دل سخت ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دل ناپسند ہے۔ اب کس کا دل سخت ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ایک نشانی علماء کرام نے بیان کی ہے، جب کسی کے سامنے اچھی بات بولی جائے، اچھی بات بولی جائے اور اس اچھی بات کو انسان قبول کرتا ہے اور اچھی بات پر عمل کرتا ہے، تو اس کا دل نرم ہے، اس کا دل نرم ہے۔ اور کسی کے سامنے اچھی بات کرے، وہ بگڑ جائے یا پھر نہ سنے اور اس پر عمل نہ کرے، تو اس کا دل سخت ہے۔ تو سخت دل جس کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت دل ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے زمرے میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ایک شخص تمہارے سامنے آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام گئے ان کے پاس اور ان کو خوشخبری دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، تو لہٰذا ہمیں آپ کا عمل بتائیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرا عمل زیادہ نہیں ہے، میں بہت تھوڑا عمل کرتا ہوں، یعنی فرض جو چیزیں ہیں، واجب جو چیزیں ہیں، سنت جو چیزیں ہیں، اتنا ہی ادا کرتا ہوں، میرا عمل زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، میں بیکار کی گفتگو نہیں کرتا، میں اس بات کا سوال نہیں کرتا جس بات سے میرا کچھ تعلق نہیں ہے، یعنی کچھ بھی تعلق نہیں، میں اس کے بارے میں کبھی بھی سوال نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا، اور میں لوگوں کا کبھی بھی برا نہیں چاہتا، لوگوں کا کبھی بھی برا نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہاں پر مومن کی ایک نشانی، ایک صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مومن وہ ہے جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ جو بیکار کی گفتگو کرے گا، جتنا بولے گا اتنا زیادہ وہ پھنستا چلا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ زبان یا پھر بولنا ایک دلدل ہے، یاد رکھیں، جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ اس میں پھنسے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو مبارکباد دی ہے، دو لوگوں کو مبارک ہو۔ پوچھا گیا کہ وہ دو لوگ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مالدار یا پھر وہ انسان جس کے پاس مال آتا ہے لیکن وہ مال اپنے پاس روکے نہیں رکھتا بلکہ خرچ کرتا ہے، یعنی آگے بھیجتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو ایسے مالدار کو، ایسے مال خرچ کرنے والے کو مبارک ہو۔ دوسرا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بولنے کو روکتا ہے۔ ایک پہلا انسان وہ ہے جو روکتا نہیں، وہ مال ہے، مال کو روکنا نہیں چاہیے اور زبان کو روکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زبان کو روکتا ہے، جو خاموش رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی کیا ہو؟ مبارکبادی ہو۔ دو لوگوں کے لیے مبارکباد دی گئی ہے، ایک مال کو خرچ کرنے والے، مال کو روکتے نہیں۔ یہاں پر معاملہ الٹا ہے، ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم مال کو روکتے ہیں، اور زبان کو روکنے کا حکم ہے تو زبان کو نہیں روکتے، بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دونوں چیزوں میں ہم پھنسیں گے، مال کو خرچ کرنا چاہیے اور زبان کو بولنے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رکنا چاہیے۔ بولنا ہے تو اللہ کا ذکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت، ان پر درود و سلام، یا پھر اچھی باتیں، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یا پھر جو بنیادی جو بیسک چیزیں ہیں جس کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر ہمیں پیاس لگی ہے تو ہم نے پانی مانگا، بھوک لگی ہے تو کھانا مانگا، کوئی لین دین کر رہے ہیں تو اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر کوئی ہم بات کرتے ہیں تو سوچیں، غور کریں، کیا یہ دین کی بات ہے؟
نہیں، دین کی بات نہیں ہے۔ کیا یہ دنیا کی بات ہے، دنیا کی لین دین کی وغیرہ کی بات ہے، یا پھر کچھ ضروری چیزیں ہیں؟ نہیں۔ تو ہم کیا بات کر رہی ہیں اور کیوں بات کر رہی ہیں؟ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے متعلق قیامت کے دن حساب و کتاب ہو سکتا ہے، ایسی غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے، یہ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اگر ہم کہیں 4 لوگ سفر پر جا رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی 5واں ایسا ہو جو بول کا انسان ہو، بولنے والا انسان ہو، ہنسی مذاق کرنے والا انسان ہو، اور وہ انسان نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سفر میں مزہ نہیں آیا۔ وہ بولنے والا انسان رہتا ہے نا، ہنسی مذاق کرتا ہے، بولنے چالنے میں وہ کب سفر نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں اور اپنے ساتھ سفر میں ہم کیا کرتے ہیں، ساتھ میں رکھتے ہیں، کیونکہ جب بولنا چالنا وغیرہ ہوتا ہے تو سفر آسانی سے کٹتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کیا بول رہی ہیں، کیوں بول رہی ہیں، کیا اس کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پر کیا کریں، توجہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ زبان یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہونٹوں اور 32 دانتوں کے اندر اس چیز کو جب رکھا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کا شیوا اگر دیکھیں گے وہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، کبھی بھی زیادہ نہیں بولتے تھے۔ ہاں جب ضرورت پڑی یا پھر جب بولنے کا وقت آئے تبھی وہ بولا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کے متعلق فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی اور اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ گفتگو اور خاموشی کے متعلق جو 3 جمعہ بیانات ہوئے ہیں، اقوال یا پھر احادیث کریمہ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں یا پھر واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے درس حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور خاموشی کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد